آزاد کشمیر میں مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہے اور مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے، ہڑتال ہے، پہیہ جام ہے، اور اس کا اعلان بہت پہلے کر دیا گیا تھا، اور اس کو روکنے کے لیے بہت زیادہ تھرڈ کلاس حرکتیں کی جا رہی ہیں اور فسطائیت مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی طرف آتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ گولی چل چکی ہے اور سیدھی گولیاں ماری گئیں، کشمیری جوان شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہیں اور ہاسپٹل داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود احتجاج جو ہے وہ نہیں رکا، بلکہ اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے کشمیر کے عوام۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں۔ پاکستان میں جو ہمارا مرکزی علاقہ ہے پاکستان، وہاں پہ تو نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش کی طرح عوام کب نکلیں گے یہ تو ابھی پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں، لیکن آزاد کشمیریوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے متحد ہیں اور ہر طرح کے سیاسی وابستگیوں سے بالا تر اور سیاسی نوسر باز جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے معاملہ اور عوام کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ عوامی طاقت اور عوامی تحریک۔ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ہے حکمران اشرافیہ کی مراعات کا خاتمہ، یعنی یہ پہلا مطالبہ ہے اور اس میں کوئی ذاتی مطالبے نہیں ہیں۔ موبائل کمپنیوں کی لوٹ مار کا خاتمہ، موبائل فون کمپنیوں کی، مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر نشستوں کا خاتمہ، آزاد پتن تا سون سدھنوتی سڑک کی تعمیر، فری اور یکساں تعلیم، شہید اظہر کے بھائی کی ملازمت، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام، لکڑی کی سمگلنگ کی روک تھام، نوکریوں میں مہاجرین مقیم پاکستان کا کوٹا ختم، آزاد کشمیر میں کوٹا سسٹم کا خاتمہ اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی۔ مطالبات سنیں ذرا، چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں اور کوئی ذاتی مطالبہ نہیں ہے کہ جناب مجھے وزیر اعظم بنا دیں اور مجھے یہ کر دیں۔ عوامی مطالبات ہیں، آبپاشی زراعت کے لیے پانی کی فراہمی، 5 کلو واٹ سے اوپر کمرشل بجلی بلات اور آزاد کشمیر ایکسپریس وے کا قیام، یعنی کہ سڑکوں کی تعمیر کی جائے، پلوں کی تعمیر کی جائے، ٹنل بنائی جائیں اور جو بجٹ ہے وہ لوگوں پہ لگایا جائے۔ لوہار گلی مظفر آباد ٹنل اور ایک اور ہے شونٹھر ٹنل، مختلف علاقوں میں ٹنل، آٹا اور بجلی کے متعلق قانون سازی، وادی لیپا ٹنل جہلم ویلی اور سندمار بھیڑی حویلی ٹنل کی تعمیر، یعنی یہ مختلف جو سہولتیں دی جائیں اور پہاڑوں کی کٹاؤ کے بعد ٹنل بنا کے راستے آسان کیے جائیں، اور مقدمات کا خاتمہ، جو دوران تحریک مقدمات قائم کیے گئے ان کا خاتمہ، ہائیڈل پروجیکٹس کے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ اور 2019 پر عمل درآمد، ہائیڈل پروجیکٹ سے متعلق دیگر مطالبات عمل درآمد، ترقیاتی بجٹ کا لیپس ہونا، محکمہ جات کی اصلاحات اور اضافی محکمہ کا خاتمہ، بیرونی فورسز کی تعیناتی اور کالے قوانین کا خاتمہ، نوجوانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی، رحمان پل کوٹلی تعمیر اور روزگار کی فراہمی، معذور افراد کا کوٹا، پی ایس سی کے امتحانات اور ایڈہاک تقرریاں، خلاف میرٹ تقرریاں، ٹیکسز میں چھوٹ، آزاد کشمیر کے تاجران کو تحفظ، نان کسٹم گاڑیاں اور ٹرانسپورٹرز کو جرمانے اور ٹیکسز، عدلیہ میں اصلاحات، مقامی چارٹ آف ڈیمانڈ کی حمایت، سرکاری محکموں میں رشوت، کرپشن اور سفارشی کلچر کا خاتمہ، بلدیاتی نمائندگان کے اختیارات اور طلبہ یونین کے انتخابات، آزاد جموں کشمیر کو شیڈول بینک کا درجہ دیا جائے۔ یہ مطالبات ہیں، عوام کے مطالبات ہیں، عوامی مطالبات ہیں۔ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے، لیڈر لیس احتجاج ہے۔ ساری سیاسی جماعتیں اس وقت بالکل عضو معطل کی طرح فارغ ہیں آزاد کشمیر میں، اور سارے سابق وزراء اعظم بالکل فارغ، کوئی پوچھنے کے لیے ان کو تیار نہیں ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے کشمیر میں؟ بڑے عرصے سے انہوں نے کیا، پہلے بھی گولی چلائی گئی، پہلے بھی کشمیری عوام کو شہید کیا گیا، پہلے بھی زخمی کیا گیا۔ وہی فسطائیت جو ہمارے پاکستان میں مسلط ہے وہی آزاد کشمیر میں اب مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کیونکہ اور کیا کیا گیا ہے
ये विजन है इलेक्शन चोरों का, नाजायज सरकार का विजन, रिजीम चेंज ऑपरेशन वालों का विजन है ये कि जो बोले उसको गोली मार दो। ये विजन है। 26 नवंबर का कत्लेआम हमारे सामने है इस्लामाबाद का। तो हुआ क्या है जनाब, हुआ ये है कि आज भी ऐसा ही हुआ और अब क्या किया गया है, आज़ाद कश्मीर में भेजा गया, पंजाब से, इस्लामाबाद से रेंजर्स को भेजा गया, पुलिस को भेजा गया और लाहौर से अफसरान, वो अफसरान जो मुलव्वस हैं पंजाब में फिस्तायत में और सियासी कारकुनों के अगवा में, सियासी कारकुनों पे तशद्दुद करने में और उनकी वीडियो बनाने में, घरों की तोड़-फोड़ में जो अफसरान पंजाब में थे, लाहौर में थे, उन अफसरान को तकर्री की गई है आज़ाद कश्मीर में और उनको ये टास्क दिया गया, ये पहला उनका इवेंट है। उन अफसरान का ये पहला इवेंट है जो आज़ाद कश्मीर में आज हो रहा है और आज पहले इवेंट में गोली चल गई है। और गोली किसने चलाई? गोली सिविल कपड़ों में मौजूद सियासी जमातों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं, एक दूसरे के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो नाम लेकर बता रहे हैं कि फलां फलां ने गोली चलाई। और ये एक ऐसा खेल खेला जा रहा है, यही खेल हमने मशरकी पाकिस्तान 1970 में खेला और बांग्लादेश में खेला गया। मशरकी पाकिस्तान जो आजकल बांग्लादेश है, ढाका में यही गंदा खेल खेला गया था कि अवाम को अवाम के सामने खड़ा कर दिया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टी के सामने खड़ा कर दिया जाए और वहाँ पे करवाया जाए, तसादम करवा दिया जाए और गोली चलवाई जाए। वो सब कुछ आज आज़ाद कश्मीर में हल्की सी झलक हमने देखी और वो गोली चली और लोग जख्मी हुए। एक नौजवान की शहादत की इत्तला है, तस्वीर मौजूद है और लोग बता रहे हैं, मैं आपको सुनवा भी दूंगा, लोग बता रहे हैं इस तरीके से सीधी गोलियां मारी गईं और सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने गोलियां चलाईं। और लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के कॉल पर जो पुरअमन एहतजाज था, जो मुकम्मल लॉकडाउन है, शटर डाउन है, पहिया जाम है, उस तरफ से कोई गोली नहीं चली। बल्कि एक वीडियो हमने ये भी देखी कि जो एफसी के जवान हैं उन्होंने अपना असलहा जो है वो हवाले कर दिया कि हमने लड़ना नहीं है और उन्होंने असलहा वापस किया और उनको बाहिफाजत वहाँ से निकाला जा रहा है और कश्मीर के लोग ही निकाल रहे हैं उनको। ये वीडियो भी हमने देखी। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त आज़ाद कश्मीर में है। तो ये जिन अफसरान को भेजा गया है पंजाब से, ख़ासतौर पे लाहौर से, और पंजाब में जो उन्होंने उद्यम मचाए रखा, जो फिस्तायत बर्पा की और उनको अब आज़ाद कश्मीर में भेजा गया। तो मैं आपको बता दूं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मामला जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है। वो बलूचिस्तान से भी ज़्यादा सेंसिटिव है। वो खैबर पख्तूनख्वा कबायली इलाकों से भी ज़्यादा सेंसिटिव है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा मुकदमा जो है वो आज़ाद कश्मीर का, वो है प्लेबिसाइट का, कि वहाँ पे राय शुमारी करवाई जाए और राय शुमारी करवा के कश्मीरियों से पूछा जाए कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ये प्लेबिसाइट राय शुमारी होनी है, ये वोट के ज़रिए फैसला होना है। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पड़ी हैं और पाकिस्तान का ये असूली मौक़िफ़ रहा है। और ये इस तरीके से जो गोलियां चला के, लोगों को मार के, लोगों को अगवा करके और ऐसे अफसरान को मुजफ्फराबाद में तैनात कर दिया गया है और कश्मीर ऐसे अफसरान के हवाले कर दिया गया है जो जिन्होंने पंजाब में परले दर्जे की फस्तायत बर्पा की और लोगों को अगवा किया, माओ बहनों बेटियों को बेतौकीर किया, उनके सरों से दुपट्टे खींचे गए, चादरें खींची गई, बच्चों की चीखों पुकार और वो वीडियोस बनाई गई, वीडियोस बना के अपने बॉसेस को भेजी गई कि हमने ये टास्क देखें जी कितना पूरा किया है। फिर उन मोहतरम अफसर साहब ने लोगों को विजिट करवाया कि ये देखें मैंने ये इन लोगों के साथ मैं ये करता हूँ और ये मैंने ये काम किया है पीटीआई के साथ और इनको मैंने सीधा कर देना है। वो ये सारे काम वो जो लाहौर में बैठे अफसर साहब कर चुके हैं, उनको कश्मीर भेज दिया गया है। और ये एक ख़तरनाक खेल है। ये पंजाब का खेल नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा का खेल नहीं है, ये बलूचिस्तान का खेल नहीं है, ये सिंध का खेल नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर है। तो क्या आप आज़ाद कश्मीर में वही खेल खेलना चाहते हैं
جو 1970 میں بنگلہ دیش میں کھیلا گیا؟ کیا وہ کھیل آپ کھیلنا چاہتے ہیں؟ کیا اس طریقے سے پوری کی پوری کشمیری عوام کو پاکستان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کی فورسز کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر آزاد ہو جائے؟ یہ ہے اصل مسئلہ. تو میں جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے اور جناب جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل صاحب شمشاد مرزا صاحب سے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو دیکھیں، یہ کشمیر ہے، یہ پنجاب نہیں ہے، یہ بلوچستان خیبر پختونخوا. پہلے ہی آپ کے معاملات بلوچستان میں حالات خراب ہیں. کشمیر کے ساتھ انڈیا بیٹھا ہے، اور جو مقدمہ جو فوٹیجز ہم پچھلے ٹیلی ویژن چینلز پہ چلواتے رہے مقبوضہ کشمیر کی، بی جے پی، آر ایس ایس، بھارتی فورسز، 5 لاکھ بھارتی فوج تعینات، 6 لاکھ وہ سارے کچھ ہم جو چلاتے رہے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں، وہ تصویریں آج آزاد کشمیر میں کیوں ہیں؟ یہ ان عقل کے اندھوں کو، یہ جو شارٹ ٹیمپر نہیں بلکہ ان کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گولی چلانے سے یہ مسئلہ حل کر لیں گے. کیا پاکستان کے عوام کا موڈ آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا رائے تبدیل ہو گئی ہے؟ 8 فروری 2024 کے بعد بھی کیا رائے تبدیل ہو گئی عوام کی؟ 26 نومبر کو گولی چلا کر اسلام آباد میں دیکھ لیا، کیا عوام کی رائے تبدیل ہو گئی؟ کیا عوام ڈر گئے؟ کیا عوام خوفزدہ ہو گئے؟ آپ نے پشاور کا جلسہ دیکھ لیا، اس سے زیادہ لوگ آئے، اس سے زیادہ لوگ آنے کے لیے تیار ہیں، نکلنے کے لیے تیار ہیں. ایک اندر ہی اندر لاوا پھٹ رہا ہے، اور آپ ایسے نانسنس افسروں کو آپ بھیج رہے ہیں فیلڈ میں، اور ان کو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور ان کو ٹاسک دے رہے ہیں. انہوں نے تو یہی حرکت کرنی ہے جو کر رہے ہیں. اس لیے ان تمام ایسے افسران کو جن کو کرنا چاہیے تھا، جن کا کورٹ مارشل کرنا چاہیے تھا، ان کو آپ نے پروموشن دے کے تو ان کو بھیج دیا جناب آزاد کشمیر میں بھیج دیا، مظفر آباد میں بھیج دیا. تو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے، اور اس پہ ذرا توجہ دینی چاہیے. میں آپ کو کچھ سنواتا ہوں گفتگو، کیونکہ اس وقت پورا کشمیر جو ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے ہر طرف جو ہے مکمل شٹر ڈاؤن ہے، اور 100% میرے سامنے آپ کو میں سنوا دیتا ہوں کچھ گفتگو تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، اور ویژول بھی. بڑی تکلیف ہوتی ہے، آواز آنی چاہیے بلکہ اسمبلی تک جانی چاہیے. یہ دیکھیں، جتنے بھی لوگ ہیں سارے سارے اوپر نیچے کھڑے کتنے لوگ ہیں، سارے پھر آواز ہونی چاہیے. آج نعرہ عوام جیے عوام، نعرہ 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 کشمیر، یہ نعرے بلند ہو رہے ہیں. یہ ہے ویژن 24، ویژن 2024. یہ ہے ہمارے رجیم چینج آپریشن کے نتائج، کیونکہ آپ نے پہلے اسلام آباد کا رجیم چینج کیا، وہاں پہ رجیم چینج آپریشن کیا. پھر آپ نے آزاد کشمیر میں رجیم چینج کیا، وہاں پہ اچھی خاصی حکومت چلتی ہوئی، اس کو آپ نے ڈی اسٹیبل کیا. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑا، وہاں سے لوٹے پیدا کیے، لوٹے پیدا کر کے آپ نے کٹ پتلی حکومت بنائی، بالکل اسی طریقے سے جیسے مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کرتی ہے اور اندرا سرکار کرتی تھی. ویسے ہی سیاسی جماعتوں کو توڑ کے وہ بھی یہی کام کرتے تھے، کٹ پتلی حکمران لا کے بٹھا دیتے تھے، اور اس وقت بھی کٹ پتلی حکمران ہیں. وہی حرکت آپ نے آزاد کشمیر میں کی، اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑا، لوٹے کیے، لوٹے بنائے، اور لوٹے بنا کے آپ نے وہاں پہ کٹ پتلی
کمزور ترین حکومت بنائی جس کا عوام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہی کام آپ نے گلگت بلتستان میں کیا, وہاں پہ رجیم چینج آپریشن کیا, اور وہیں پہ اسی RCO کے تحت وہاں پہ لوٹے بنائے, وہاں پہ پارٹی کو توڑا گیا, اور وہاں پہ ایک کٹ پتلی حکومت بنائی. اور دونوں علاقے جو ہیں وہ حساس بھی ہیں, متنازع بھی ہیں. اور عمران خان کی دشمنی میں آپ نے ایک شخص ذاتی انتقام, ذاتی بغض اور ذاتی حسد میں پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پر لگا کے رکھا ہوا ہے. یہ ہے ایکچوئل اور فیکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی جو کہ اس وقت ہو رہی ہے. اگلی خبر ہے جناب, وہ ہے خاص طور پہ آج علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہوئی. طویل ترین ملاقات ہوئی ہے اور ایک طویل عرصے کے بعد ہوئی ہے, اور ان کے لیے جیل کے دروازے کھولے گئے ہیں. از خود یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ علی امین گنڈاپور کو عمران خان تک ایکسیس دی گئی. اور یہ ایکسیس کیسے حاصل ہوئی؟ کیونکہ وہ پہلے بھی 2-4 دفعہ آئے لیکن جیل کے دروازے نہیں کھولے گئے ان کے لیے, ان کا نام بھی دیا گیا اس لسٹ میں, ملاقات نہیں کروائی گئی, اور آج پھر عمران خان سے ان کی ملاقات کروا دی گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر جنرل عاصم منیر صاحب چاہتے تو یہ ملاقات نہیں ہونی تھی, اور بالکل نہیں ہونی تھی یہ ملاقات, کیونکہ اڈیالہ جیل کو جنرل صاحب کے وہاں پہ جو افسر بیٹھے ہیں وہی کنٹرول کر رہے ہیں. تو علی امین گنڈاپور کی ملاقات کیسے ہوئی, ان کو ایکسیس کیسے دی گئی؟ پہلا کوشچن. تو پہلا کوشچن کا جواب یہ ہے کہ پشاور میں جو جلسہ ہوا, وہ جلسہ جو ہے وہ حکومتی امداد کے بغیر, خیبر پختونخوا کی حکومتی انتظامی امداد کے بغیر اور ان کی تغدو کے بغیر خیبر پختونخوا کے عوام باہر نکلے. اپنی مدد آپ کے تحت, دیگر اراکین کے تحت وہ وہاں پہ پہنچے. اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کے نہ وسائل استعمال ہوئے, نہ گاڑیاں استعمال ہوئی, نہ دفتر استعمال ہوئے, نہ اثر و رسوخ استعمال ہوا. اور جو بات کہی جا رہی ہے, اور کیونکہ بہت سی باتیں باہر آ رہی ہیں کہ جگہ صحیح نہیں تھی اور جلسے کا انتظام صحیح نہیں تھا, جلسے کے اندر ڈسپلن, اسٹیج کی بات کر رہا ہوں, اسٹیج پہ ڈسپلن نہیں تھا اور ویل آرگنائزڈ وے میں نہیں کیا گیا. تو وہ ساری باتیں نوٹ کی گئیں, اور وہ اس لیے کیونکہ ایک منظم انداز جو ہوتا ہے, ایک منظم پارٹی, عوام بہت آرگنائزڈ تھے, ویل آرگنائزڈ, اور انہوں نے 2 ٹوک انداز میں ایک منظم, اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی پہنچی ہوئی تھی. اور دوسرا یہ کہ بہت بڑا عوام کا جمع غفیر وہاں پہنچا ہوا تھا, اور جو پنڈال سے کئی گنا زیادہ باہر لوگ موجود تھے, اور وہ پرامن طور پہ ہوا, کوئی حرکت نہیں کی گئی. اور پھر یہ کہ وہاں پہ جو فوجی آپریشن چل رہا ہے اور جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں, جو نوجوان, بچے, خواتین, جو معصوم بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اس پہ شدید ترین رد عمل ہے. اور جو اقبال آفریدی کی تقریر ہے, جنید اکبر کی تقریر ہے, سہیل آفریدی کی تقریر ہے, شفیع جان کی تقریر ہے, وہ ساری کی ساری تقریریں جو ہیں, اور وہ بالکل وہ ایک پبلک پلس جو ہے اس کے اکارڈنگلی تھیں. اور گنڈاپور صاحب کی جو تقریر ہے وہ ذرا تھوڑی سی ڈھیلی ڈھالی تھی, تو اس لیے معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. اس لیے جناب علی امین گنڈاپور صاحب کو آج اوپر والوں نے سوچا کہ یہ تو کام خراب ہو جائے گا, تو انہوں نے آج عمران خان صاحب سے طویل ملاقات کروائی. اور اگر یہ ملاقات مختصر ہوتی تو ہم سمجھتے کہ اس ملاقات میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ خود جو امریکہ کے کاروباری آدمی ہیں تنویر صاحب, انہوں نے خود بتایا کہ وہ ملاقات کرنے گئے تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا بات کرنے سے, ملاقات کرنے سے. جب ان کو کہا گیا تو پھر ان کو زبردستی بٹھایا گیا تھا. اور لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے 2 ٹوک انداز میں بتا دیا تھا, اور وہ بھی ملاقات کو طویل ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو اب جو ملاقات ہے اگر تو یہ ہوتی مختصر تو اس کا مطلب تھا کہ شدید ترین قسم کی جو ہے وہ عمران خان صاحب بات سننا ہی نہیں چاہتے علی امین گنڈاپور کی, اور علی امین سے ملنا ہی نہیں چاہتے. لیکن یہ ملاقات ہوئی اطلاعات کے مطابق 3 گھنٹے, اور ملاقات بھی ہوئی بہت ہی اچھے
ماحول میں، یعنی کہ اچھے ماحول سے مراد ہے کانفرنس روم میں. تو پہلی بات. دوسری بات ہے اس میں سارے امور ڈسکس کیے ہوئے. علی امین گنڈا پور کے عمران خان صاحب کے پاس تمام کی تمام اطلاعات موجود تھیں جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اور فوجی آپریشن سے متعلق اور لوگوں کی شہادتوں سے متعلق، بے گناہ لوگوں کی، وہ ساری ڈیٹیل موجود تھیں. جلسے کی بھی اطلاعات ان تک پہنچ چکی تھیں کہ جلسے میں کیا کچھ ہوا. تو لہٰذا انہوں نے خاص طور پہ گنڈا پور سے اور مسلسل وہ پیغام دے رہے تھے کہ آپ فوجی آپریشن کو رکوائیں اور ہم عوام کے ساتھ ہیں. نمبر 1 یہ کہ بے گناہ لوگوں کو نہیں مرنا چاہیے، ایک بات. دوسری، عمران خان صاحب افغان شہری جو کہ طویل عرصے سے اپنے بیوی بچوں سمیت خاندانوں سمیت پاکستان میں ایک طویل عرصے سے رہ رہے تھے، ان کو جو زبردستی نکالا گیا اور ان کی جائیدادیں وغیرہ سب کچھ ادھر رہ گئیں، اور وہ اس پہ عمران خان صاحب کا پالیسی بالکل دوسری ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اخلاقیات کے بھی خلاف ہے اور ہماری دینی روایات کے بھی خلاف ہے. لہٰذا افغانستان آپ جائیں، جا کے افغان حکومت سے بات کریں، خود جائیں اور کابل، خیبر پختونخوا، کابل کیونکہ سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جرگے جاتے رہتے ہیں، ماضی میں بھی جاتے رہے، تو یہ انیشیٹو لیں. تو ابھی تک علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ میرا پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو میں کیسے جا سکتا ہوں. تو یہ از خود ایک پھر لطیفہ بنا. تو اس پہ بھی مسئلہ چل رہا ہے اور اس پہ بھی اختلافات ہیں. نمبر 1 اختلاف ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی کے تمام جو آپس میں اختلافات ہیں، پرسنالٹی کلیش ہیں، ان کو ختم کر کے آپ حقیقی آزادی کے لیے ایک ہو جائیں اور مجھے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے. لیکن وہ ابھی تک شکایت موجود ہے اور وہ ہم نے اسٹیٹ پہ تقریروں میں بھی دیکھا، ادروائز بھی آتے رہتے ہیں پیغامات اور انٹرویوز اور بیانات چلتے رہتے ہیں ان سے. لہذا ایک تو وہ چیز. دوسری، افغانستان کے معاملے میں، افغان سرحد کے معاملے میں، افغانستان سے تعلق کے معاملے میں اس پہ بات، اس پہ اختلاف. تیسرا، ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں، فوجی آپریشن جو چل رہا ہے، بے گناہ مارے جا رہے ہیں، اس پہ اختلاف. یہ 3 باتوں پہ اختلاف بڑے سیریس ہیں. تو آج پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی، اپنی مجبوریاں بتانے کی کوشش کی. لیکن مین وائل یہ ہوا کہ کیونکہ ڈسٹرسٹ بہت ہے تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب سے استعفیٰ، وہاں پہ انہوں نے استعفیٰ لکھ کر دے دیا ہے عمران خان صاحب کو. یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنا استعفیٰ وہیں پہ لکھا اور عمران خان صاحب کو دے دیا. اور اب علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس ہے ٹائم، اور اگر انہوں نے وہی سٹانس نہ لیا، وہی موقف اختیار نہ کیا جو عمران خان کا ہے، اور اسی زور شور سے موقف اختیار نہ کیا جو عمران خان کا ہے اور جو وہ کہتے ہیں، جو پارٹی کہہ رہی ہے، اگر اس کو فالو نہ کیا تو علی امین گنڈا پور کو مستعفی ہونا پڑے گا اور یہ استعفیٰ بہت جلد پروسیس ہو جائے گا اور کچھ وقت دیا گیا ہے. اور اس دوران نئی کابینہ بھی آئے گی اور میرے پاس وہ 3 نام بھی موجود ہیں جو کہ اگلے وزیر اعلیٰ کے لیے ڈسکشن میں آ چکے ہیں. 3 نام ہیں، وہ فی الوقت میں روک رہا ہوں کیونکہ اس سے پھر ہمارا جو سورس ہے، ہمارے دوست ہیں، وہ پھر ان کی ہوتی ہے، کمپرومائز ہوتا ہے جی. 3 بندے اس میں موجود ہیں اور تینوں نام کا مجھے علم ہے اور اس کے لیے تو ان میں سے خیر وہ پھر بات کلیئر ہو جائے گی. تو 3 نام پینل موجود ہے جی اگلے وزیر اعلیٰ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آج یہ بھی ہوا کہ اگر گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وزن نہیں اٹھا سکتے، جو کہ عمران خان صاحب کی پالیسی ہے، اگر وہ وزن نہیں اٹھا سکتے تو پھر استعفے کے بعد اگلے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کریں گے. عمران خان صاحب خود. 3 نام موجود ہیں. اگلا نیکسٹ اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے، یہاں تک کہ اگلی کابینہ بھی ڈسکشن میں آئی کہ کون سے لوگ ہونے چاہیے اور کون سے نہیں ہونے چاہیے. تو یہ ایک مفصل 3 گھنٹے کی نشست تھی اور اس میں عمران خان صاحب نے کچھ ان کو ڈیوٹیز سونپی ہیں
अली अमीन गंडापुर को कि आप ये काम करें और आपके पास इतना वक्त है, और इस वक्त में अगर आप अपनी रेपो बेहतर बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना फिर आप किसी और को मौका दें। तो